السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے چیپٹر میں نے آپ کو سچے خواب اور احلام کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، اچانک ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں نیند کی حالت میں، اور یوں لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہمارے جسم کے اوپر بیٹھ کر ہمارا گلا دبوچ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے جسم کے اوپر کوئی بیٹھ کر اس کو دبا رہا ہے، اس کا گلا گونٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سانس روک رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک شدید خوف میں چلے جاتے ہیں۔ آخر اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ یہ تقریباً ایک ایسا تجربہ ہے جو کہ دنیا کے 50% لوگ اس تجربے سے گزر رہے ہیں، اور تقریباً 10% لوگ ایسے ہیں جو مستقلاً اس مسئلے کے شکار رہتے ہیں۔ میں جس خواب کی بات کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالسس۔ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے جسم بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے نیند کی حالت میں، اور اس دوران ہماری آنکھیں اچانک کھل جاتی ہے، اور کبھی کبھار یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کمرے میں ہے، کوئی آدمی ہے، کسی چیز کا شور ہے، اور اسی طرح یوں لگتا ہے جیسے کبھی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ محسوس ہوتی ہے، کبھی کسی جانور کی داڑ کی آواز آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عام طور پر دیکھا جائے تو اس کو متاثر افراد کو جن و بھوت کا اثر اس سے متاثر سمجھتے ہیں کہ ان پر جن و بھوت کا اثر ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو عام طور پر جن کا اثر یا بھوت کا اثر سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے دیگر اقوام ان میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مختلف نام اس کو دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اور ہر ملک کے لوگ اس تجربے سے ضرور گزرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس تجربے سے ضرور گزرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری نیند کے 2 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں ہماری نیند کچی ہوتی ہے، اس مرحلے سے گزر کر ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے جس کو ہم گہری نیند کہتے ہیں۔ یہ 2 مختلف فیزز اور سٹیجز ہوتی ہے، جس میں ہماری نیند ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ مثلاً پہلے مرحلے میں ہماری نیند کچی ہوتی ہے، اس دوران وہ خواب نہیں آتے جسے بعد میں بیان کروں گا کہ اس کو آپ نان ریم بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو ہم ریم کہتے ہیں، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ، کیونکہ نیند کی حالت میں انسانی جسم اور انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ایک مرحلہ یہ ریپڈ آئی موومنٹ کہلاتا ہے، کیونکہ اس دوران بلڈ پریشر کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور ہمارا جسم بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، لیکن اس دوران دماغ ایکٹیو رہتا ہے، سرگرم رہتا ہے، اور وہ واقعات جو ہمیں خواب کے اندر دکھائی جاتے ہیں وہ دماغ کے ذریعے کام کرتے ہیں، یعنی ہمارا جسم تو بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اس دوران، لیکن دماغ جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تو اس دوران ہمارا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس کو ہم کچی نیند کہتے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو کچی نیند کا مرحلہ ہوتا ہے اس سے گزر کر جب ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس دوران ہمیں یہ سلیپ پیرالسس آتا ہے، اور جب ہم دوسرے مرحلے میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں تقریباً اس میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں کہ پھر ہمیں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈراؤنے خواب بھی ہوتے ہیں، احلام بھی ہوتے ہیں، اور سچے خواب، یہ سارا کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی 2 وجوہات بیان کرتا ہوں۔
کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہے کہ یہ پیرالسز نیند ہمیں آتے ہیں اور پیرالسز خواب جو ہے نا وہ ہمیں آتے ہیں۔ اور یا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ خواب ہم گہری نیند میں کبھی کبھار ہوتے ہیں اور ہمیں ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں جس کے فوراً بعد ہم اٹھ جاتے ہیں۔ پیرالسز سلیپ پیرالسز بعض ماہرین صحت کے نزدیک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اس خواب بینی کے مرحلے سے پہلے بیدار ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں اور اس دوران ہمیں کوئی خواب آتا ہے اور اس خواب ختم ہونے سے پہلے ہم جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی وقت بھی بعض ماہرین صحت کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس دوران بھی سلیپ پیرالسز آتے ہیں۔ بہرحال اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر یہ آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اس کی دو وجوہات بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے میڈیکل وجہ اور دوسرے ہے روحانی۔ میڈیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس دوران زیادہ آتا ہے جب کوئی صدمہ آدمی کو پہنچ جائے یا کوئی اضطرابی کیفیت میں ہو یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو، تو اس وقت یہ سلیپ پیرالسز آتا ہے، جس دوران یعنی جیسے ہی وہ سونے جاتے ہیں تو تقریباً اسی کچی مرحلے میں کچی نیند میں ہوتا ہے کہ اس کو اس قسم کے خواب آتے ہیں، جیسے یوں لگتا ہے اسے کہ کمرے میں کوئی ہے اور کمرے میں کسی چیز کی آواز آتی ہے، مختلف قسم کی آواز آتی ہے، خوفناک آواز ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حالانکہ کمرے میں اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمرے کے آس پاس کوئی ہے جو یا تو مجھ سے سرگوشی کرتا ہے، یا کسی جانور کی داڑ کی آواز آتی ہے، یا خوفناک قسم کی آواز آتے ہیں۔ تو میڈیکل اس کی تو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہے، خاص کر جو آج کل ڈراؤنے فلم ہوتی ہے یا ڈراؤنے ڈرامے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر اس قسم کے خواب آنے لگتے ہیں نیند کی حالت میں۔ یا اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہے، جب نیند پوری نہ ہو تو نیند پوری نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ سلیپ پیرالسز ہوتے ہیں۔ یہ تو میڈیکل اس کی وجہ ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جن و بھوت کا اثر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جنات کا یا بھوت کا انسانی سوئے ہوئے انسانی جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ اس کا تعلق یعنی جن و بھوت کا اثر انسانی جسم اور خاص کر سوئے ہوئے انسانی جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ ازل سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو اس کے بعد اپنی مشیت کے بقدر اس جسد کو وہاں رکھا، اور شیطان آ کر اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگا کہ وہ کیسا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ تو اندر سے کوکلا ہے تو وہ جان گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اور اس کے علاوہ خواب سے متعلق، اگر خواب میں کوئی ڈر جائے، سوتے سوتے ڈر جائے یا گھبرائے یا نیند اٹھ جائے، تو ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ آپ یہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بکلمات التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اب یہاں غور کیجئے کہ شیطان سوئے ہوئے انسان کے پاس کیسے آ سکتا ہے۔ اس جملے کے آخر پر غور کرے کہ وان یحضرون، کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو یہاں بھی یحضرون اس کا مطلب یہ ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیاطین جنات سوئے ہوئے انسان کے پاس آ سکتے ہیں، لہٰذا یہ جو ڈراؤنے خوابات ہیں یا اس قسم کے سلیپ پیرالسز میڈیکل وجوہات کے علاوہ اس کے یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہے روحانی وجوہات، کہ وہ جن یا بھوت کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تذکار دے اور یوں دعا پڑھے 3 مرتبہ کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اس خواب کے شر سے۔ یہ دعا بھی پڑھے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اچھی بات ہے، اور بھی
اس کے بعد جب یہ اعمال ادا کیے جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس خواب کے شر سے یہ آدمی، یہ انسان محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی ابتدا ہو یا شام ہو تو اس وقت اپنے بچوں کو رو کے رکھو اور انہیں باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتا ہے۔ جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو اس کے بعد انہیں چھوڑ دو اور اپنے دروازے بند کر دو اور اس وقت اللہ کا نام لے لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو اس کو چوڑائی پر رکھ ہی ڈھک سکو، یعنی اگر کوئی چیز نہ مل جائے، ڈھکن وغیرہ نہ مل جائے تو کوئی اور چیز اس کی چوڑائی پر رکھ کر تاکہ وہ ڈھک سکے۔ اور اس کے علاوہ اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اسی طرح شیطان اور جن یہ سوئے ہوئے انسان کے پاس آ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات کو صبح ہونے تک سویا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے دونوں کانوں، یا یہ فرمایا کہ جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ شیطان انسان کے بانسے پر رات گزارتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے، وہ ارادہ کرے کہ وضو کرے، تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اپنی ناک جاڑ کر صاف کرے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ اور یہ سچ ہے، کیونکہ نیند کے دوران، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گہری نیند کی حالت میں ہمارا جسم بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، اور یہ اس لیے بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے تاکہ جو خواب دیکھتا ہے وہ آدمی اگر وہ بیدار ہو جائے تو اسے ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچ جائے، لہٰذا نیند کی حالت میں ہمارے جسم کے مسل کی حرکت بند ہو جاتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس وقت جو شیاطین ہے یا جن ہے وہ وسوسے نہیں ڈال سکتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی یعنی شیطان بندش کو نہیں کھول سکتا، اور چونکہ کان ہے یا ناک ہے تو اس پر کوئی بندش نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں پر رات گزارتا ہے تاکہ اس کے دماغ میں برے خواب ڈال سکے اور اس کو نیک خواب آنے سے اور اچھے خواب آنے سے روک سکے، کیونکہ اس کا کنیکشن ہے دماغ کے ساتھ، اور دماغ کے دوران اور نیند کے دوران ہمارے دماغ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ سرگرم رہتے ہیں، باقی جسم تو کوئی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے دماغ ایسے ہی ایکٹیو رہتے ہیں جیسے کہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ناک کا ایک راستہ ہے اور ایک کنیکشن ہے دماغ کے ساتھ، اور یہ سچ ہے کیونکہ دل کے راستوں میں سے ایک راستہ ناک کا بھی ہے، اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ جب کوئی جمائی لیتا ہے تو جمائی لیتے وقت اس کو چاہیے کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ شیطان اندر داخل نہ ہو سکے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ شیطان بندش کو نہیں کھول سکتا، جیسے کہ پہلی حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، آیت الکرسی کے بارے میں آیا ہے کہ جب کوئی ڈرتا ہے، اگر رات سوتے وقت یہ پڑھے تو اس کے نقصان اور شیاطین کے وسوسوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک وجہ تو میڈیکلی ہے اور دوسری وجہ روحانی، لہٰذا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈراؤنے خواب ہے یا سلیپ پیرالسس ہے، تو اس کی میڈیکلی وجہ تو بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن روحانی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر شیطان سوار رہتا ہے اور ہمیں غلط وسوسے ڈال کر برے خواب دکھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کیونکہ یہ خوابوں کی ایک تیسری قسم ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے چیپٹر میں سچے خوابوں کی اہمیت بیان کی تھی آپ کے سامنے، اور پھر احلام جو ہماری نفس اور خواہش کے مطابق خواب ہوتے ہیں، اور تیسری قسم جو آج کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ ہے
شیاطین کی طرف سے، کیونکہ شیاطین کا کام ہی ہوتا ہے یہ کہ انسان کو ڈرایا جائے، اس کو پریشان کیا جائے، چاہے وہ خواب کے ذریعے ہو یا خواب کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہو۔ لیکن چونکہ نیند کی حالت میں ہمارا جسم سکون میں رہتا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا اور ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے شیطان کا غلبہ اور اثر زیادہ رہتا ہے نیند کی حالت میں، کیونکہ جاگنے کی صورت میں ہماری سرگرمی اور ایکٹیویٹی ہے وہ غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر، تو شیطان زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن نیند کی حالت میں وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس دوران صرف ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں ہمارے جسم کی مسل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور جسم حرکت نہیں کر سکتا ہے، آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ آ کر آدمی کو خواب کے ذریعے ڈرایا جائے، اس کو خواب کے ذریعے پریشان کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ کہ اس مسئلے پر کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔